ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی طور پر پاکستان پہ کیا مقدمہ بن رہا ہے. امتیاز گل صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ خدشات کا اظہار کر رہے تھے. کیا صدر اوباما پاکستان پہ حملہ کریں گے؟ ابھی تو نہیں کریں گے. اس میں پاکستان کے پاس ابھی بھی کافی وقت ہے کہ اپنی پالیسیوں کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرے، اثر نو جائزہ لے. جس ہم اسٹریٹجک فریم ورک کی بات کرتے ہیں یا جیو اسٹریٹجک، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ایک انڈکلیئرڈ وار چل رہی ہے پاکستان کے خلاف. جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں، دیٹس آلسو اے ڈکلیریشن آف وار. کیونکہ ہماری پارلیمنٹ ریزولوشنز پاس کر رہی ہے، ہماری ملٹری کہہ رہی ہے کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، لیکن صدر اوباما انسسٹ کرتے ہیں کہ نو آئی ول کیری آؤٹ دی اسٹرائکس. تو اس میں تو ملبہ اوباما پہ نہیں آتا. ذمہ داری ہماری فوجی اور سیاسی قیادت کی ہے کہ کھل کے عوام کو ان وجوہات سے آگاہ کریں کہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، یا ہم ان حملوں کے خلاف صرف زبانی جمع خرچ تنقید کیوں کر رہے ہیں. جب تک حکومت اور یہ تمام سے عسکری ادارے سچ نہیں بولیں گے، اس وقت تک باہر کے لوگ بھی ہماری خود مختاری کا یوں ہی مذاق اڑاتے رہیں گے. اور اگر ان علاقوں میں ڈرون اٹیک، گل صاحب خود مختاری بچانے کے لیے کچھ رہ گیا؟ جی ایچ کیو پہ حملہ، ایئر فورس کی ناکامی، آپ کی ریڈار سسٹم ہمارے کام نہیں کر رہے، پی این ایس نیول بیس مہران، تینوں ڈیفنس فورسز آپ کی ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہیں. کون سی خود مختاری رہ گئی ہے؟ ڈرون سٹرائکس آپ کی چل رہی ہیں، ملیٹنٹس یہاں روز سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں. ڈرون سٹرائک کی طرف ہی آ رہا تھا کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ ایسے علاقے میں ہو رہے ہیں جہاں پاکستان، ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جو پاکستان کا صرف آئیناً حصہ ہیں، عملاً حصہ نہیں ہیں. وہاں پہ پاکستان کی حکومت اور عسکری ادارے خود کہتے ہیں کہ وہ علاقے ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. تو جب ہم اگر ایبڈیکیٹ کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، پھر دوسرے آ کے سنبھالیں گے. اب ہمارا کام یہ تھا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران نہیں تو چلیں گزشتہ 3 برسوں کے دوران فاٹا کو پاکستان میں ضم کرتے، باقاعدہ طور پہ اس کو ڈیولپمنٹ پروگرام، ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون، وہ ساری چیزیں بنائی جو فیل ہوگی. فیصل رضا خان، یہاں پہ ایک اور سینیریو جس کی لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان پہ سینکشنز لگیں یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو کہا جائے کہ آ کے آپ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز جو ہیں، کیونکہ ایک ارریسپانسبل نیوکلیر کنٹری ہے، جیسے صدر اوباما بھی اس خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. واقع کریں اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیں ارشد، سب سے پہلے تو میں ایک ریزولوشن کا ذکر کرنا چاہوں گا. جب امتیاز صاحب نے یہ بات کی کہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ لینی پڑے گی اور حقائق بتانے پڑیں گے پوری قوم کو، نہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہ ہی ملٹری لیڈرشپ نے آج تک حقائق بتائے ہیں اور نہ ہی وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کسی چیز کی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک ریزولوشن 1267 ہے جو بنیادی طور پہ جماعت الدعوہ اور اس سے ریلیٹڈ جو لشکر طیبہ کے ایکٹس تھے اس کے اوپر اس کو بلیک لسٹ کیا گیا، اور یہ جو ریزولوشن تھا 1999 میں اڈاپٹ کیا گیا یو این ایس سی میں. اور اس کے بعد 2006 تک، یعنی اپریل اور مئی 2006 تک چین اس میں رکاوٹ رہا اور چین نے اس کو بار بار جو ہے ویٹو کیا. جب یہ ممبئی اٹیکس ہوئے اس کے بعد یہ ریزولوشن اڈاپٹ کیا گیا غالباً 10 دسمبر 2008. اس کے بعد جو ہے اس میں چین نے ایبسٹین کیا، یعنی کہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اس طرح یہ ریزولوشن پاس ہوا. پاکستان کو چاہیے تھا کہ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ اس طرح کھلے عام نہ پھرتے. جو بلیک لسٹ ہوئی تھی ایک چیز، اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا جاتا. اب یو این اقوام متحدہ کا آرٹیکل 7 بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. جب اس قسم کی کوئی بھی آرگنائزیشن بلیک لسٹ کی جاتی ہے تو آرٹیکل 7 کے تحت نہ صرف اس کے اوپر سینکشن لگ سکتی ہیں اگر وہ آرٹیکل پوری طرح فلفل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ملٹری ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان خود بخود اس کیس کو جو ہے وہ پائل اپ کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے، ملٹری کی طرف سے نہیں لیا گیا. جو ٹیررسٹ سینکچریز ہیں، خاص طور پہ جیسے امتیاز گل صاحب نے ذکر کیا ٹرائبل ایریاز میں، ہمیں جو ہے اس وقت حجت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ چیز اس طرح ہے تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے تو یہ کریں گے. پالیسی بڑی کلیئر ہے. باہر سے جو پکچر نظر آ رہی ہے پاکستان کی وہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک غیر ذمہ دار سیاسی ملک ہے بلکہ غیر ذمہ دار عسکری ملک بھی ہے اور ایک غیر ذمہ دار ایٹمی قوت بھی ہو سکتا ہے. امتیاز گل صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں سارے انالیسس اور جو سینیریو فیصل رضا بتا رہے ہیں ان دا کانٹیکس آف 1267، اور اس کو اگر آپ نیوکلیر کے ساتھ بھی لنک کریں تو کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو جن خدشات کا اظہار بیرون ممالک میں کیا جاتا ہے وہ اس سے مزید ثابت ہوتے ہیں یا کنفرم ہوتے ہیں. تقریباً 8-10 دن پہلے لاہور میں ایک جلوس نکلا، اس کی قیادت حافظ سعید صاحب نے کی. اس میں انہوں نے بڑی زوردار تقریر بھی کی. اس میں انہوں نے امریکہ کی مذمت کی، بھارت کی مذمت کی. اس میں اور کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں.
تو ایک ایسی جماعت جس پہ پابندی لگ چکی ہو امریکہ میں، بلکہ امریکہ میں تو گزشتہ برس اس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، اقوام متحدہ میں سے پہلے ہو چکا تھا، تو ایک ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ سربراہ یا اس کے لیڈر حضرات اس طرح پبلک میں آ کے اگر جلسے کریں گے تو میسج یا پیغام یہاں سے کیا جاتا ہے؟ اور میں یہاں پہ بلکہ قطع کلامی کی معافی، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، نیٹو کی طرف سے آندرے فاغ راسموسن جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا جو مختلف انٹرنیشنل ٹی وی چینلز اور ایجنسیز پہ رپورٹ بھی ہوا ہے۔ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے، اس کا جو نیٹو کے قوانین ہیں، اس کے تحت آرٹیکل 5 کے تحت ہی افغانستان میں کارروائی کی گئی تھی۔ اس وقت کوئی ریزولوشن موجود نہیں تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یا جنرل اسمبلی کا، اور اس کے ساتھ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو ایکشن ہوا تھا وہ یونیلیٹرل سٹرائکس کے تحت ہی ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی ایک پالیسی ہے جو کہ وہ اس کو کہتے ہیں پریونٹیو وار اسٹریٹجی۔ یہ پریونٹیو وار اسٹریٹجی بیسیکلی وہی ہے جو افغانستان میں بھی انہوں نے استعمال کی اور جو عراق میں بھی استعمال ہوئی، اور یہی پاکستان کے خلاف بھی خدا نہ کرے استعمال ہو سکتی ہے، جس میں کسی قسم کا ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اس سینیریو کی جب بات ہوتی ہے، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، دفتر خارجہ میں ہوتی ہے، عسکری حکام سے بھی جب بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر یو این میں ایسا ہمارے خلاف کوئی کیس گیا تو چائنا وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ ویٹو کرے گا۔ جو فیصل سینیریو بتا رہے ہیں اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہسٹوریکل پریسیڈنٹس تو ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں چین نے اگر اس میں سلامتی کونسل میں مخالفت کر بھی دی کسی ایسی موو کی، تو کیا عراق پہ فوج کشی کے لیے امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد چاہیے تھی؟ اس میں تو چند جرمنی جیسے ممالک نے اس عمل میں شرکت بھی نہیں کی، لیکن جب وہاں تباہی بربادی ہو گئی تو جرمنی کی فرمیں وہاں پہ بھاگ دوڑ کے پہنچی عراق، کیونکہ ان کو ٹھیکے چاہیے تھے۔ تو ہم پروگرام کے شروع میں ابتدا میں یہ بات کر رہے تھے کہ ان بڑے ملکوں کو ہر چند سال کے بعد کوئی ایک نیا بڑا محاذ جنگ چاہیے ہوتا ہے۔ پہلے یہ تباہی کرتے ہیں، برباری کرتے ہیں، اس کے بعد تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہتھیاروں کی فروخت کرتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب، کیا یہ بڑا محاذ جنگ اگلا پاکستان ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔